اللہ اللہ۔ لیکن فرمایا وہ نمازیں تو ہم تمہارے منہ پر دے ماریں گے۔ اس لحاظ سے احبابی گرامی ایک پریکٹیکل طریقہ زندگی کی تلقین کی جا رہی ہے، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اللہ کے انعام یافتگان کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اور یہ چاروں گروہ جو بیان کیے گئے، ان میں انبیاء تو وہ طبقہ ہے جنہیں نیچے سے اوپر آنے کی ضرورت نہیں، انہیں اوپر ہی سے اتنا اوپر کر دیا گیا ہے، انہیں چنا ہے پروردگار نے۔ بنایا کس پیار سے ہوگا، سجایا کس انداز سے ہوگا، اور پھر چنا کس انداز سے ہوگا۔ جب اللہ کسی کو چنتا ہے تو اس میں کیا اوصاف ہونے چاہیے، اس میں کیا شانیں ہونی چاہیے، اس کا مظاہرہ نبوت کے وجودوں سے ہم دیکھتے رہے۔ کبھی مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، بولنا زندگی کی علامت ہے۔ جب مردہ بول پڑے تو ہم کہتے ہیں زندہ ہو گیا ہے۔ تو کبھی بیماروں کو شفا مل رہی ہے، کبھی گمراہوں کو راہ مل رہی ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ کریم جل وعلا شانہ نے انعام یافتگان قرار دیا۔ اور اس کو اگر ہم یوں سمجھنے کی کوشش کریں، the path of those people to whom Allah subhanahu wa ta'ala gave his special favor، جنہیں خاص طور پر اللہ نے پسند فرمایا، اور یہ جو چناؤ ہے ازل کا، اب اس کو ایک اور انداز میں سمجھانا چاہتا ہوں، تاکہ جب ہم اگلے چند لمحوں میں اپنی گفتگو سمیٹیں تو ہم کسی مقصد کو پا چکے ہوں، کسی منزل کو پا چکے ہوں۔ یہ آپ کی محبت ہے، اور حضرت علامہ فراشی صاحب مدد العالی نے بڑی محبت سے یاد کیا، اور میں اس کو آپ کی یادوں کا حسن سمجھتا ہوں، آپ کا پیار سمجھتا ہوں۔ میرا خیال ہے آپ میں سے بہت سارے دوست کبھی میدان عرفات میں میرے اور آپ کے ایمانوں کی گواہی بنے ہوئے، کیونکہ ہر سفر اپنی جگہ پر بڑا حسین ہوتا ہے، لیکن یہ جو سفر حرمین ہے، زندگی بھر کا سفر ایک طرف، اور وہاں کے ایک لمحے کی ملاقات پھر بھی بھاری پڑ جاتی ہے۔ اور پھر یہ بھی میں عرض کروں گا کہ زندگی کے جس موڑ پر بھی ہماری اور آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی، ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی، اس میں بنیاد یہی تھی، ہے اور ہونی چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا کو ہم نے پیش نظر رکھنا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انبیاء کی ذوات جو ہے اس کا کسی اور سے مثال دینا یہ ایمانیات کے سخت خلاف ہے، اور اس سے پرہیز ہی ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ وگرنہ اگر سانس بھی اونچی ہوئی، آواز بھی اونچی ہو گئی نبی کی آواز پر، تو پھر اللہ ہی فرماتا ہے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے جو بڑے کر و فر سے آپ نے کیے، تمہاری شب بیداریاں
سیاہ بختیاں بن جائیں گی جو بڑے ناز و انداز سے آپ نے کی ہوں گی اور تمہیں خبر بھی نہیں ہو پائے گی۔ یہ مقام احتیاط ہے، اس لیے کہ ایک بندے کو میں چنتا ہوں، آپ چنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور جسے اللہ پسند کر رہا اور پوری شانوں کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ، پورے سٹیٹس کے ساتھ، اور وہی ایک خاص کیفیت میں آپ کے سامنے رکھنا بھی چاہ رہا ہوں۔ بہت عالم ہیں، الحمدللہ رب العالمین کا ذکر جب فرمایا، اور پھر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا جب ذکر فرمایا، عالمین کی ایک بہت بڑی نیٹ ورکنگ ہے، لیکن میں 4 عالموں کا ذکر کرنا آج کی گفتگو میں ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک ہے عالم ارواح، جہاں روحیں تھیں مگر جسموں میں نہیں تھیں۔ اگر تھوڑا سا بھی آپ ساتھ دیتے رہیں گے تو یہ ساتھ میرے بھی کام آئے گا، آپ کے بھی کام آئے گا۔ غور فرمائیے گا، عالم ارواح، روحوں کی دنیا، روحیں ہیں مگر جسموں میں نہیں ہیں۔ اور آج جب کوئی روح جسم کو چھوڑ دیتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ مر گیا ہے، اور یہ ہم حق بجانب ہیں سمجھنے میں کہ مر گیا ہے۔ بھئی جسم میں کوئی حرکت نہیں ہے، آنکھ بند ہو گئی ہے، بول نہیں رہا ہے، ہل جل نہیں رہا ہے، یہ علامت ہے۔ لیکن اگر کسی طرح سے یہ روح واپس اس میں ڈال دی جائے، اگر ممکن ہو، اور ایسا ممکن ہوتا رہا ہے، یہ اسلام کے دامن میں بہت بڑا روشن نشان ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، اور میرے اور آپ کے نبی نے ان مردوں کو نہیں زندہ کیا جن مردوں میں روح کی صلاحیت تھی، یعنی اگر روح ڈال دی جائے تو جسم کھڑے ہو سکتے ہیں، بلکہ میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھجور کے ٹنڈ کو زندہ کر دکھایا۔ اور وہ منظر بالکل آپ نے نگاہوں میں رکھنا ہے، پھر میری گفتگو کو آپ سمجھ پائیں گے۔ جب میرے اور آپ کا پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے تقاضے پر منبر پر جلوہ گر ہوتے ہیں، اور جس کھجور کے سوکھے ہوئے ٹنڈ سے اللہ کا پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر واز فرمایا کرتا تھا، یعنی پشت لگتی تھی، اس نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ تو یہ رونا کیسا تھا؟ رونا بھی تو زندگی کی علامت ہے نا، اور یا پھر وہ لمحہ بھی بڑا محفوظ کرنے والا ہے جب ایک اعرابی بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر یہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دعوی نبوت فرمایا ہے، ماشاءاللہ خوش آمدید، آپ نبوت کے داعی ہیں، اور نبی کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، آگہی ہوتی ہے، شعور ہوتا ہے، بس اتنا سا سوال ہے، وہ جو سامنے درخت کھڑا ہے اسے کہیے وہ آپ کے پاس آ جائے۔ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو جاؤ ایسا کرو، تم ہی ہمارا پیغام لے جاؤ۔ اسے جا کر کہہ دو اللہ کا نبی تمہیں بلا رہا ہے۔ جی آپ بولتے رہیں گے تو آپ کی بولنے کی، اس لیے یہ بھی دینی صحبت کا ایک
واضح طریقہ ہے کہ جب آپ بیٹھو نا تو جڑ کے بیٹھو، کیونکہ قوم کو جوڑنا ہی تو اصل مقصود ہے نا۔ جتنا درمیان میں گیپ ہوگا اتنا لطف اور کیف میں کمی آتی جائے گی۔ مل کر، جڑ کر، اور جب جڑ جائیں گے جسم، اور پھر جب مل جائیں گی زبانیں، اور جب ایک ہو جائے گا کلام، اور ہر جگہ ہوگا سبحان اللہ۔ ناظرین اور انتہائی معزز حاضرین، وہ منظر بھی دیکھنے والا ہوگا جب اعرابی نے جا کر درخت کو کہا ہوگا کہ تمہیں اللہ کا نبی بلا رہا ہے، اور پھر جب اس درخت نے آگے پیچھے دائیں بائیں زور لگا کر اپنے آپ کو زمین سے نکالا ہوگا اور اچھلتا ہوا تیرے اور میرے نبی کے قدموں میں آیا اور صلی اللہ کے ترانوں کا نغمہ گایا ہوگا۔ یہ وہ منظر ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کو دین کہتے ہیں۔ اور جب آپ ان حقیقتوں کا اعتراف کرنے لگ جائیں گے تو یہی وہ تقاضا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جس میں شعور ہی نہیں ہے، جس میں طاقت اور توانائی ہی نہیں ہے۔ بھائی اگر کوئی ڈاکٹر نہیں تو بھلا اس کو کیوں کوئی جا کر کہے گا میرا علاج کیجئے؟ اور اگر کوئی معلم ہی نہیں ہے تو بھلا کیوں اس کو جا کر کوئی کہے گا مجھے پڑھا دیجئے؟ پڑھائے گا وہی جس کو پڑھانے کا طریقہ آتا ہوگا، سکھائے گا وہی جس کو سکھایا گیا ہوگا، سمجھائے گا وہی جس کو سمجھ آئی ہوگی۔ اس لیے میرے اور آپ کے پروردگار نے جو یہ ہمیں سکھایا ہے نا، جب تمہیں سمجھ نہ آ رہی ہو، اور یہاں تو المیہ یہ بن چکا ہے دین کو اتنا سمجھنا فرض ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز نصیب ہو جائے، حق اور باطل میں فرق نظر آنے لگ جائے۔ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اتنا جاننا فرض ہے۔ اب جاننے والے بے شمار، لیکن ہم نے دیکھا بڑے بڑے صاحبان علم اور صاحبان دستار مر گئے تو پھر مر گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ آج بھی اگر باقی ہیں، آج بھی اگر نام باقی ہیں، آج بھی اگر کام باقی ہے، آج بھی اگر شان باقی ہے تو انہی چار گروہوں کی باقی ہے جنہیں اللہ نے انعام یافتگان فرمایا۔ اور وہ کون ہے؟ سنیے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور ساتھ مور لگائیے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، جنہیں ہم تمہیں دوستی کے لیے پیش کر رہے ہیں، ایسے دوست تمہیں کہیں اور نہیں مل سکیں گے۔ تو چار عالم
کا میں ذکر یہاں کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو سب سے پہلے نبوت کی شان کا اندازہ ہو جائے۔ دو ہی طریقے ہیں، ایک اوپر کی دنیا ہے، ایک نیچے کی دنیا ہے، یا اوپر ہی سے اوپر فیضان ہو جائے، اور ایسا ہی ہوا نبیوں پر، ایسا ہی ہوا، نبیوں کو اوپر ہی اوپر چن لیا اور پھر ہماری خوش نصیبی کی ان کو نیچے بھیج دیا کہ ان نیچوں کو بھی اونچا کرتے جائیں، اور دوسرے کی بچوں ہو گیا نیچے سے اوپر آنے والا، اور چلتے چلتے کوئی صدیق بن کر اوپر چلا گیا، کوئی شہید بن کر اوپر چلا گیا، اور کوئی صالح بن کر اوپر چلا گیا۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا نبوت کا بتانا چاہتا ہوں تاکہ جب کوئی بات آپ کرنے لگے یا آپ سے کوئی بات کرنے لگے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا معیار غیرت کیا ہونا چاہیے۔ اگر ہماری ماں کو کوئی میلی نظر سے دیکھے، ہماری بیٹی کو، بہن کو کوئی گندی نظر سے دیکھے تو ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ وہ ہمارا رشتہ ہے نا۔ اس لیے ہمیں کسی کا کچھ کہنا ان کی عزت کو گراتے ہوئے ہمیں اچھا نہیں لگے گا، اور جب الفاظ بدل جائیں، احوال بدل جائیں، آپ کی عزت کو رسوا نہ کیا جا رہا ہو، اس کو بڑھایا جا رہا ہو، تو اس کی ظاہر کیفیت بدل جائے گی۔ اب یہ صرف آپ کا رشتہ ہے، لیکن جو نبی ہوتا ہے اس کا جو امتی سے رشتہ ہوتا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے، اس کا جو اللہ سے رشتہ ہے وہ پہلے ہوتا ہے۔ اس لیے امتی کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ تم اس رشتے کو نبھانے کے لیے کیا فیصلہ کرتے ہو، یہ فیصلے تیار شدہ بھیج دیے، یہ ہے میرا نبی، یہ اس کی شانیں ہیں، اب مانو گے تو ایمان والے، ورنہ پھر منافق اور کافر، درمیان میں کوئی اسٹیشن ہی نہیں۔ اب میں تھوڑا سا نبوت کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اور مجھے اندازہ ہو جائے، کیونکہ بعض اوقات ہم جب بیٹھے ہوتے ہیں، اول تو دینی باتیں بہت کم ہوتی ہیں، اور کبھی اگر بدقسمتی سے ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ دینی باتوں کے عنوان سے نبوت کی شان گھٹائی جا رہی ہو تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا سن رہے ہیں اور کیا ہمیں جواب دینا چاہیے اور کیا ہمیں طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ اس طریقہ کار کی سمجھ تو آئی پھر صرف بلال کو آئی تھی، پھر یہ فاروق اعظم کو نہ سمجھ آئی۔ ظاہر ہے ان کے معیار کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن آج صدیوں کے بعد غازی الدین شہید کو سمجھ آ کہ اپنے رشتوں کو نبھانے کا کیا طریقہ ہے اور پروردگار کے تعلق کو سمجھنے کا کیا طریقہ ہے۔ حضرات گرامی، تو سب سے پہلے میں ایک بڑا سادہ قسم کا آپ کے سامنے منظرنامہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں بہت آسانی رہے، چونکہ نبی چنا ہوا ہوتا ہے، کسی سفارش پر نہیں بلکہ رب کی پسند کا۔ اس لیے جو عمومی قاعدے ہیں وہ نبیوں پر لاگو نہیں ہوتے۔ اللہ اللہ اللہ